السلام علیکم۔ ناول ہم تمہارے ہوئے، تحریر فریال خان، ایپیسوڈ 8۔ آج وہ دن آ گیا تھا جب مائر اور منزہ کو یہاں سے رخصت ہو کر فروہ کے گھر جانا تھا۔ ان کا سارا سامان پیک کرنے کے بعد گاڑی میں رکھا جا چکا تھا اور اب ساحل اور امرین دونوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھے تھے، مائر اور منزہ ان کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ آپ لوگ بالکل پریشان نہیں ہونا، نہ ہی ڈرنا، بالکل آرام سے وہاں رہنا، اور پھر جلد ہم آپ لوگوں کو گھر واپس لے آئیں گے۔ ساحل نے دونوں کی ہمت باندھی۔ ہاں، وہاں کھانا پینا ٹھیک سے کھانا، ایک دوسرے سے لڑنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا۔ امرین نے بھی دونوں کو پیار سے سمجھایا۔ ڈونٹ وری مما پاپا، ہم سب سمجھ گئے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا ہے۔ منزہ نے تسلی کرائی۔ اور پاپا نے ہمیں سیکرٹ موبائل دیا ہے نا بات کرنے کے لیے، اس سے ہم وہاں جو بھی ہوگا آپ کو بتاتے رہیں گے۔ مائر نے بھی یاد دلا کر مزید کہا۔ ہاں، لیکن خیال رہے اس موبائل کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ساحل نے تاکید کی۔ نہیں پتہ چلے گا پاپا، پرامس۔ اس نے یقین دہانی کرائی تو وہ اطمینان سے مسکرا دیا۔ سب لوگ کورٹ پہنچ گئے تھے جہاں جج کے سامنے ضروری کارروائی مکمل کر لی گئی تھی اور مدعی کے کیس واپس لینے کے بعد جج نے کیس کلوز کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ بچوں کی کسٹڈی سے متعلق ضروری کاغذی کارروائی بھی جاری تھی۔ منتھلی رقم اتنی زیادہ؟ ڈائریکٹ جائیداد میں حصہ ہی مانگ لیتی نا محترمہ۔ آریان کاغذات پر درج تفصیلات پڑھ کر حیران ہوا۔ یہی تو اس کا اصل مقصد ہے، تبھی جائیداد کے وارثوں سے محبت جاگی ہے، کیونکہ اس بار وہ پوری مرغی کاٹنے کے بجائے عمر بھر سونے کے انڈے چاہتی ہے۔ سن گلاسز لگائے کھڑے ساحل نے اطمینان سے جواب دیا۔ تھوڑی دیر تک ساری ضروری کارروائی پوری ہو گئی تھی اور اب وقت رخصت آن پہنچا تھا۔ امرین اور ساحل پنجوں کے بل بیٹھے بچوں کو الوداع کہہ کر پیار دے رہے تھے۔ اپنا بہت خیال رکھنا اور ڈرنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دونوں بچوں کو گلے سے لگائے امرین آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ ڈونٹ وری مما، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ دونوں نے اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کان میں سرگوشی کی۔ ان کی معصوم ہوشیاری پر وہ بے ساختہ ہنس دی۔ چلو اب بس بھی کر دو یہ ڈرامہ، ہمیں گھر جانا ہے، فروہ نے قریب آتے ہوئے ناگواریت سے کہا۔ بچوں سے الگ ہوتے ہوئے امرین اور ساحل اٹھ کھڑے ہوئے۔ جس کی اپنی نیت میں کھوٹ ہو، اس دنیا کا ہر انسان جھوٹا اور فریبی لگتا ہے۔ ساحل نے اطمینان کے ساتھ جوابی وار کیا۔ وہ ایک سخت نظر سے دیکھ کر رہ گئی۔ بچے فروہ کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئے تھے، جنہوں نے نظروں سے اوجھل ہونے تک کھڑکی سے باہر جھانک کر ہاتھ ہلایا۔ اس کڑی صورتحال میں بھی ان کے چہرے پر قائم اطمینان اور لبوں پر رقصہ مسکراہٹ اس بات پر مزید گہری مہر ثابت ہوئی تھی کہ وہ بھی ساحل کے بچے تھے، جو جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا جانتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ساحل اور امرین بھی وہاں سے روانہ ہو گئے، البتہ وکلا کے مخصوص سیاہ و سفید لباس میں علیشہ اور آریان بھی یہیں تھے، جنہیں کچھ مزید کاغذی کارروائی مکمل کرنی تھی۔ آریان کسی سے کال پر بات مکمل کرنے کے بعد موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے پلٹا تو علیشہ کو پیچھے کھڑا پایا۔ ویسے تو ہر ہیئرنگ کے بعد آپ کوئی نہ کوئی پیشکش لے کر حاضر ہوتے تھے، لیکن آج مجھے کیس جیتنے کی مبارکباد دینے نہیں آئے۔ علیشہ دونوں بازو سینے پر باندھے طنزیہ انداز میں گویا ہوئی، جس کے بال حسب معمول فرینچ چوٹی میں سمٹے ہوئے تھے۔ آریان کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ لگتا ہے آپ نے وکالت ٹھیک سے نہیں پڑھی۔ آپ کیس جیتی نہیں ہے بلکہ واپس لے کر کلوز کیا ہے۔ ٹیکنیکلی جیت تو یہ ہماری ہوئی۔ وہ بھی دلچسپی سے گفتگو کرنے لگا۔ کلوز اسی لیے کیا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ہماری بات مان لی اور کورٹ میں ہارنے کے ڈر سے پہلے ہی پیچھے ہٹ گئے۔ وہ بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ شیر جب 2 قدم پیچھے لیتا ہے تو ڈر کر نہیں بلکہ مزید زور سے جھپٹنے کے لیے لیتا ہے۔ اس کی معنی خیز مسکراہٹ میں بہت کچھ پوشیدہ تھا۔ وہ پل بھر کو متعجب ہوئی۔ یہ ایک مووی کا ڈائلاگ ہے، آپ نے دیکھی ہے مووی؟ آریان نے اگلے ہی پل بات کو غیر سنجیدہ رنگ دے دیا۔ میں موویز نہیں دیکھتی، سپاٹ جواب ملا۔ اوہ، اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، اس نے بات ہوا میں اڑائی۔ اینی ویز، جیت بہت مبارک ہو آپ کو۔ اس کی خوشی کے لیے آریان نے مبارکباد دیتے ہوئے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ تھینکس، وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ آریان کا ہاتھ فضا میں ہی رہ گیا۔ اسٹرینج، آریان اسی ہاتھ سے بال درست کرتے ہوئے مزے سے بڑبڑایا۔ بچے فروہ کے ہمراہ اس کے گھر آ چکے تھے، جو جدید طرز کا ایک بنگلہ تھا۔ یہاں ضرورت زندگی کی ہر چیز تھی مگر رونق نہیں تھی۔ یہ تم دونوں کا کمرہ ہے۔ فروہ دونوں کو اپنی پیروی میں ایک کمرے میں لے آئی۔ دونوں بغور اس کا جائزہ لینے لگے۔ سفید رنگ سے مزین ایک سادہ اور نفیس سا بیڈ روم تھا، جس میں 2 سنگل بیڈ رکھے ہوئے تھے، ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل، رائٹنگ ٹیبل، صوفہ سیٹ بھی موجود تھا۔ کسی مہمان کے لیے تو یہ ایک بہترین کمرہ تھا، مگر بچوں کو اس کی سادگی سے کوئی خاص دلچسپی نہ ہوئی۔ ہمارے بیڈ کے ساتھ ہمارے فیورٹ کارٹون کریکٹرز کی تصویر کیوں نہیں ہے؟ منزہ نے منہ بنا کر سوال کیا۔ اور یہاں کی والز کا پینٹ کلرفل کیوں نہیں ہے؟ مائر نے بھی کیڑا ڈھونڈ نکالا۔ اس سے فوری طور پر کوئی جواب نہ بنا۔
مجھے تم لوگوں کی پسند معلوم نہیں تھی، بعد میں کروا دوں گی۔ اسے یہی جواب سوچا۔ دونوں نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ اب تم دونوں آرام کرو، فوہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے، دونوں نے یک زبان فرمائش کی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کورٹ میں تم لوگوں کو سینڈوچ کھاتے دیکھا تھا میں نے، اس نے تعجب سے یاد دلایا۔ وہ تو تھوڑی دیر پہلے کھایا تھا نا، اب ہضم ہو گیا تو بھوک لگ رہی ہے، فوری جواب ملا۔ وہ لاجواب ہو گئی۔ اچھا میں میڈ سے کہتی ہوں کہ کچھ بنا دے۔ بالآخر ہار مانتے ہوئے کمرے سے چلی گئی، جبکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ زخرف کسل مندی سے بیڈ پر پڑی تھی۔ پچھلے چند روز سے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، نہ کھانے پینے پر زیادہ توجہ دے رہی تھی، نہ کسی سے ڈھنگ سے بات کر رہی تھی۔ اسے دیکھ صاف لگ رہا تھا جیسے دل پر کوئی بہت گہرا صدمہ لگا ہے۔ زخرف بیٹا، خالہ پکارتے ہوئے کمرے میں آئیں۔ وہ جوں کی توں لیٹی رہی۔ تمہارے کولیگ حمدان صدیقی کی کال ہے، بات کر لو۔ ان کی اگلی بات پر اس نے چونک کر کروٹ بدلی۔ خالہ کارڈلیس فون اس کی جانب بڑھائے ہوئے کھڑی تھیں۔ زخرف نے حمدان کا تعارف اپنے کولیگ کی حیثیت سے کرا رکھا تھا۔ وہ ایک دو بار گھر بھی آ چکا تھا، اسی لیے وہ ان کے لیے سرے سے اجنبی نہیں تھا۔ زخرف کو فون دے کر وہ کمرے سے چلی گئیں۔ ہیلو، اس نے لیٹے ہوئے ہی کان سے فون لگایا۔ کیسی ہیں زخرف آپ؟ حمدان کی آواز سامان سے ٹکراتے ایک عجیب سکون محسوس ہوا۔ ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے تو پھر میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ اور ابھی آپ کی خالہ نے بتایا کہ نہ آپ ٹھیک سے کھانا کھا رہی ہیں، نہ کسی سے بات چیت کر رہی ہیں، اپنے نازک وجود پر اتنا ظلم کیوں؟ اس کے سادہ انداز میں فکر تھی۔ ایسے ہی، بس دل نہیں چاہ رہا تھا، بیزار سے جواب ملا۔ تو دل کو منائیں اور سمجھائیں کہ وہ اتنا بے مول نہیں ہے کہ کسی کے الزام سے ٹوٹ کر تباہ ہو جائے۔ وہ بہت مضبوط ہے اور اسے ابھی دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ وہ اس کے بارے میں غلط رائے رکھتی تھی۔ اس نے لفظوں سے امید باندھنی چاہی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ اچھا چلیں چھوڑیں یہ ساری باتیں، یہ بتائیں آپ 2 منٹ کے لیے کھڑکی پر آ سکتی ہیں؟ اس نے اچانک ایک نئی بات کی۔ کھڑکی پر؟ لیکن کیوں؟ وہ متعجب ہوئی۔ آئیں تو صحیح۔ دوسری جانب سے اصرار ہوا۔ وہ فون کان سے لگائے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی اور باہر جھانکا۔ نیچے حمدان اپنی کار سے ٹیک لگائے کھڑا اوپر ہی دیکھ رہا تھا، جو نظریں ملنے پر مسکرایا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ خاصی حیران ہوئی۔ آپ کو لینے آیا ہوں۔ دونوں براہ راست ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے فون پر بات کر رہے تھے۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جائیے، پھر باقی ڈیٹیلز بتاتا ہوں۔ اس نے تقریباً حکم دیتے ہوئے لائن ڈسکنیکٹ کر دی اور ہاتھ سے اشارہ بھی کیا کہ میں انتظار کر رہا ہوں۔ کوئی اس کے لیے دہلیز تک آیا تھا۔ پہلی بار محسوس ہوا یہ احساس بہت انوکھا سا تھا، جسے وہ کوئی لفظ نہ دے سکی، بس اتنا کر سکی کہ اس کی بات رکھتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی۔ ڈارک بلو ٹی شرٹ پہنے حمدان دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں پھنسا کر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ ایک پوش علاقہ تھا جہاں صاف ستھرے چوڑے روڈ کے دونوں کناروں پر نفیس ترتیب سے خوبصورت گھر بنے ہوئے تھے۔ ہر گھر کے ساتھ تقریباً ہری بھری کیاریاں تھیں جن میں کھلے پھول شام کے سہانے موسم کی دل فریبی مزید بڑھا رہے تھے۔ گھر کا دروازہ کھلنے پر حمدان کی پرواز کرتی نظر وہاں متوجہ ہوئی اور پھر وہیں ٹھہر گئی۔ پاجامے کے ساتھ لانگ کرتی پہنے، گلے کے گرد اسکارف لپیٹے، وہ بیگ کی بیلٹ تھامے اس طرف آنے لگی جس کے کھلے بال ہوا سے لہرائے۔ اب بتائیے باقی کی ڈیٹیلز۔ وہ پاس آ کر رکی۔ گاڑی میں بیٹھیے، راستے میں بتاتا ہوں۔ اس نے فرنٹ سیٹ کا گیٹ کھولا۔ وہ بنا کسی حجت کے بیٹھ گئی۔ گیٹ بند کرنے کے بعد حمدان نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور سفر شروع ہو گیا۔ اے سی بند رکھ کر کھلی کھڑکی سے آتی تازہ ہوا کو ترجیح دی گئی تھی۔ اب آپ بتائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زخرف نے خاموشی توڑی۔ ہم ساحل سر کے پاس جا رہے ہیں تاکہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ دور کر سکیں اور آپ کی جاب دوبارہ بحال ہو سکے۔ ڈرائیو کرتے حمدان کا پر اطمینان جواب بجلی کی مانند گرا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ وہ سخت حیران تھی۔ کیونکہ یہ ضروری ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جس طرح ناخن بڑھنے پر ناخن کاٹا جاتا ہے، ہاتھ نہیں، ویسے ہی رشتوں میں غلط فہمی آنے کے بعد غلط فہمی کو ختم کرنا چاہیے، رشتے کو نہیں۔ اس نے لسان سے کہا۔ گاڑی روکیں، اس نے حکم دیا۔ زخرف پلیز، ہر بات کو انا کا مسئلہ بنانا ضروری نہیں، اس نے سمجھانا چاہا۔ آپ گاڑی روک رہے ہیں یا میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں؟ زخرف نے دروازہ کھولنے کے لیے لاک پر ہاتھ رکھا۔ اوکے اوکے۔ بالآخر ہار مانتے ہوئے گاڑی روک دی۔ وہ فوری گاڑی سے اتر گئی۔ حمدان بھی سیٹ بیلٹ کھولتا فٹافٹ باہر آیا۔ جس روڈ پر گاڑی چلتی ہوئی آئی تھی وہ اسی پر تیز تیز قدم اٹھاتی واپس جانے لگی۔ زخرف کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بھاگتا ہوا آ کر راہ میں حائل ہوا۔ گھر واپس جا رہی ہوں، جواب دے کر کنارے سے نکل گئی۔ 2 منٹ رک کر تحمل سے میری بات تو سنیں۔ وہ پھر مقابل آیا۔ مجھے نہیں سنی ساحل مشتبہ کی حمایتیں، آپ تو ویسے بھی ان سے انسپائر تھے نا، تو جائیں اپنے ساحل سر کے پاس، مجھے میرے ہاتھ پر چھوڑ دیں، ویسے بھی ہمارا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ وہ سخت برہم تھی۔ ساحل سر کے غصے میں آپ نے تو مجھے بھی پرایا کر دیا،
انداز میں معصوم سا شکوہ تھا۔ ہم اپنے تھے ہی کب؟ بے ساختہ سوال آیا۔ تب جب آپ نے مخلصی سے میری مدد کی تھی، جب میٹنگ روم میں سب سے پہلے آپ کے ہاتھوں نے میرے لیے تالی بجائی تھی، جب آپ نے میرے کہنے پر کیرمل کرنچ آئس کریم کھائی تھی۔ ٹھہرا ہوا گمبھیر جواب سن کر زخرف کے تنے ہوئے تاثر ڈھیلے پڑے اور وہ مبہوت ہو گئی۔ خالی سڑک کے کنارے کھڑے یہ دو نفوس چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے، جنہیں سہانی ہوائیں چھیڑتی گزر رہی تھیں۔ تبھی پاس سے گزری گاڑی نے ارتکاز توڑا۔ زخرف نے ہڑبڑا کر نظر جھکا لی۔ چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، ہم ساحل سر کے پاس نہیں جاتے، مگر کافی پینے تو چل سکتے ہیں نا؟ وہ بھی نارمل ہو کر گویا ہوا۔ پلیز منع مت کیجیے گا، میں نے آپ کی بات مان لی نا، اب آپ بھی میری ایک بات مان لیجیے۔ وہ انکار کے لیے لب کھولنے لگی تھی کہ ہمدان بول پڑا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بالآخر ہار مان لی۔ گاڑی میں بیٹھ کر سفر دوبارہ جاری ہوا۔ کچھ دیر بعد دونوں ایک خوبصورت کیفے میں ٹیبل کے گرد آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ویسے اب آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ کہیں اور جاب کریں گی یا آپ کوئی ارادہ نہیں؟ ہمدان نے پوچھ کر کافی کا گھونٹ لیا۔ ڈیفینیٹلی کہیں اور جاب کروں گی، کیونکہ مجھے فارغ رہنا پسند نہیں۔ زخرف نے کپ لبوں سے ہٹا کر جواب دیا۔ گڈ، ویسے اگر آپ برا نہ مانیں تو میرے پاس ایک آفر ہے آپ کے لیے۔ اس نے جھجکتے ہوئے کپ میز پر رکھا۔ کیسی آفر؟ اسے بھی جاننے کا اشتیاق ہوا۔ کیا آپ میرے ساتھ پارٹنرشپ پر کام کرنا پسند کریں گی؟ اس نے سنبھل کر پیشکش کی۔ پارٹنرشپ؟ وہ متعجب ہوئی۔ جی، لیکن آپ کو کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ میرے ساتھ رہ کر مجھے ایڈوائز دیجیے گا، کیونکہ آپ کی ایڈوائز میرے بہت کام آتی ہے۔ اس نے مزید وضاحت کی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ لیکن اگر آپ کمفرٹیبل نہ ہو تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر ہو سکتا ہے میں جلد ہی سب وائنڈ اپ کر دوں۔ ہمدان نے آہستگی سے کہا۔ وائنڈ اپ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ بس ایسے ہی، میں اس امید کے ساتھ فیلڈ میں اترا تھا کہ مل جل کر کام کروں گا، سینئر سے سیکھوں گا، مگر یہاں تو سب سوچ کے برعکس نکلا۔ وہ پھیکے پن سے ہنسا۔ میں نہ پہلے کسی سے مقابلے بازی چاہتا تھا نہ اب، اس لیے سائڈ پر ہونا ہی بہتر ہے۔ وہ کہہ کر کافی پینے لگا۔ زخرف کسی خیال کے تحت گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ آپ پیچھے مت ہٹیں، بلکہ شاہ گروپس کے پروجیکٹ کے لیے تیاری شروع کریں۔ زخرف اچانک گویا ہوئی۔ شاہ گروپس کا پروجیکٹ اور میں؟ وہ سخت حیران ہوا۔ جی آپ۔ تصدیق کی گئی۔ یہ امپاسبل ہے، ایک چھوٹا سا پروجیکٹ پر اتنا سب ہو گیا، یہ تو بہت بڑا کانٹریکٹ ہے، میں ساحل سر اور دیگر منجھے ہوئے لوگوں کے ہوتے ہوئے کبھی اسے جیت نہیں پاؤں گا۔ اسے یہ ناممکنات میں سے لگا۔ بالکل جیت سکتے ہیں۔ اس کانٹریکٹ کو حاصل کرنے کے ساحل مشتبہ نے کیا اسٹریٹجی بنائی تھی، یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور اب اسی اسٹریٹجی پر چلنے کے لیے میں آپ کی مدد کروں گی۔ ساحل مشتبہ کا غرور توڑنے کے لیے آپ کو یہ کانٹریکٹ جیتنا ہی ہوگا۔ اس کے انداز میں زخمی سے جنون تھا۔ ہمدان نہ سمجھی کے عالموں سے دیکھے گیا جس کے ارادے مثبت نہیں تھے۔ انزا سو گئی تھی اور ساحل اسٹڈی روم میں آفس کا کچھ کام کر رہا تھا۔ عموماً اس وقت یعنی سونے سے قبل امرین، ماہر اور منظر کے پاس ان کے کمرے میں ہوتی تھی، لیکن آج وہ دونوں یہاں نہیں تھے تو انہیں یاد کرتے ہوئے بالکنی میں کھڑی تھی۔ موسم سرما کے باعث ہوائیں یک بستہ تھیں، لیکن نائٹ گاؤن پہنے وہاں کھڑی امرین کا سردی پر دھیان ہی نہیں گیا، جس کی کھلی زلفیں ہوا سے لہرا رہی تھیں۔ بیمار ہونے کا زیادہ دل چاہ رہا ہے؟ ساحل نے اسے اپنے حصار میں لے کر سرد ہواؤں سے بچانا چاہا۔ ہاں، تاکہ اس بہانے آپ آفس کا ڈھیر سارا کام سائٹ پر رکھ کر میرے پاس رہیں۔ اس نے اطمینان سے سر ساحل کے شانے پر ٹکایا۔ اس کے لیے بیمار پڑنا ضروری نہیں، بلکہ میرے پاس ایک بیچ کی راہ بھی ہے، جس سے میں کام بھی کرتا رہوں گا اور ہم ساتھ بھی رہیں گے۔ اس نے کہہ کر کندھے پر بوسہ دیا۔ اور وہ کیا ہے؟ سرسری طور پر جاننا چاہا۔ چلو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ ساحل نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ روم میں لے آیا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں پرسکون خاموشی تھی۔ وہ اسے اپنی آغوش میں لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ امرین نے بھی دونوں بازو گردن کے گرد لپیٹے سینے پر سر رکھ لیا تھا۔ تم بطور سیکرٹری میرے ساتھ آفس جوائن کر لو۔ ساحل نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ گڈ جوک۔ وہ مذاق سمجھی۔ آئی ایم سیریس امرین، تمہیں میرے ساتھ آفس جوائن کرنا ہے اور اب سے تم دن بھر میری سیکرٹری ہوگی اور رات کو میری بیوی، تمہیں ڈبل رول نبھانا پڑے گا۔ ساحل کے پر اطمینان مگر سنجیدہ بات سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ لیکن کیوں؟ آپ کی سیکرٹری تو زخرف ہے نا؟ اس نے سر ہٹا کر چہرہ دیکھتے ہوئے یاد دلایا۔ ہے نہیں تھی، میں نے اسے جاب سے نکال دیا ہے۔ یہ تصحیح اسے مزید حیران کر گئی۔ مگر کیوں؟ وہ صوفے پر سے پیر نیچے اتر کر سیدھی ہو بیٹھی۔ ساحل نے اسے ہمدان والے قصے کے ساتھ ساری وجوہات اور تفصیلات منوعاً بتا دیں، جو بہت غیر متوقع تھی۔ لیکن وہ آپ کی سب سے پرانی اور ایماندار امپلائی تھی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ساری بات سن کر امرین کو پہلا خیال یہی آیا۔
تمہاری بات میں ہی جواب ہے کہ تھی، اب اس کی ایمانداری پر دل لگی غالب آنے لگی ہے۔ میں نے زخرف کو ہمدان میں کچھ زیادہ دلچسپی لیتے دیکھا ہے۔ وہ جوان لڑکی ہے، ہمدان خوبرو لڑکا ہے، دونوں کا ایک دوسرے میں انوالو ہونا یقینی سی بات ہے، اور ان کے عشق عاشقی کے چکر میں اپنا بزنس داؤ پر نہیں لگا سکتا میں، اسی لیے یہی بہتر تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اپنا موقف بیان کیا۔ وہ فوری طور پر کچھ نہ کہہ پائی کہ ساحل کے فیصلوں میں ویسے بھی کوئی مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ جلد ہی اس سال کا سب سے بڑا پروجیکٹ لانچ ہونے جا رہا ہے، جس کا کانٹریکٹ لینے کے لیے میں آج کل تیاری کر رہا ہوں، مگر زخرف کے جانے کے بعد میرا کام بڑھ گیا، جس میں مجھے کسی قابل بھروسہ شخص کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں کسی نئے شخص پر بھروسہ کر کے اسے پروجیکٹ کی تیاری میں اپنے ساتھ ملانے کا رسک نہیں لے سکتا، اسی لیے زخرف کے حصے کا کام اب تم سنبھالو گی۔ ساحل نے اسے ذمہ داری سونپی۔ لیکن مجھے یہ سب نہیں آتا، اور اگر میں آفس جاؤں گی تو انزا کا خیال کون رکھے گا؟ اسے فکر لاحق ہوئی۔ یہ سب اتنا مشکل نہیں ہے، میں تمہیں سب سکھا دوں گا۔ باقی انزا کے لیے کیئر ٹیکر موجود ہے، وہ تمہاری غیر موجودگی میں اس کا خیال رکھے گی۔ اس نے حل پیش کر دیا۔ میں نہیں کر پاؤں گی ساحل، وہ گھبرائی۔ تم کر سکتی ہو جانم، اور تمہیں کرنا ہوگا۔ ساحل نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جیسے تم اس گھر میں بچوں کی کیئر ٹیکر بن کر آئی تھی، ویسے ہی اب تم میری سیکرٹری بن کر آفس چلو گی۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ پہلے تم مجبور تھی اور اب تم بااختیار ہوگی۔ میں چاہتا ہوں تم بزنس کی دنیا بھی دیکھو، سمجھو اور سیکھو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر کل کو میں نہ رہا تو کم از کم تمہیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر کرتا کیا تھا، اور تم سب سنبھال پاؤ، نہ کہ کوئی تمہاری لا علمی کا فائدہ اٹھائے۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگا۔ اور اگر آپ سے پہلے مجھے کچھ ہو گیا تو؟ اس نے بے ساختہ معصومیت سے سوال کیا۔ ساحل چند لمحوں سے دیکھے گیا۔ تو پھر میں تیسری شادی کر کے اپنی تیسری بیوی کو یہ سب سکھاؤں گا، سنجیدہ انداز میں شریف سے جواب ملا۔ شادیاں کرنے کا بہت شوق ہے آپ کو؟ اپنا ہاتھ چھڑا کر امرین نے خفگی سے بازو پر مکہ مارا۔ وہ بھی ہنس دیا اور یہ حملہ روکتے ہوئے صوفے پر لٹا کر خود بھی اس پر جھکا۔ مذاق کر رہا ہوں، اور اب تم چھوڑو یہ سب بیکار کے خدشے اور کل سے میرے ساتھ آفس چلنے کی تیاری کرو۔ ساحل نے پیار سے لٹ پیچھے کی۔ اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو؟ ڈر ابھی بھی تھا۔ تو میں اسے سدھار دوں گا۔ وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بےحد قریب آ چکا تھا۔ وہ مزید خدشات بیان کرنا چاہتی تھی، لیکن ساحل نے لبوں سے لب پر قفل لگا کر الفاظ روک دیے، اور اب سانسوں سے گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ وہ بھی آغوش میں مزید سماعتی خود کو اس کے حوالے کرتے ہوئے اندر ہی اندر آئندہ حالات کے لیے تیار تھی کہ ساحل نے پہلی مرتبہ اس سے کچھ مانگا تھا اور وہ اس کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے، لائک بھی کر دیجیے ہماری ویڈیو کو، اور شیئر بھی کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔